بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بآواز بلند. سردی ضرور ہے لیکن درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہے. توجہ سے بات شروع کی جائے. سورہ دہر کی آخری آیت پیش نظر ہے میرے. جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہے جو بھیجوں وصول کرنا ہے ہر لفظ صحیح دل پہ لکھیں. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیں کہ مجھے پتہ چلے میرا خطاب ارباب ولا سے ہے سوچنے والوں سے. ذات واجب نے بول یہ رہا ہے امجد یہ دونوں بول رہے. اچھا خدا مطلق نے معبود علم یزل نے 14 کے گھرانے سے خطاب فرمایا. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد تم خود کچھ چاہتے ہی نہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی بات. ما تشاؤون تمہاری تو مشیت ہی نہیں الا ان یشاء اللہ مگر وہ جو اللہ کی مشیت ہے. جو خدا چاہے تم وہ چاہتے ہو. میں نے کہا کچھ لوگوں نے واہ کی کچھ تعجب خیز نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور کچھ برج ساکت کی طرح. ذات واجب کی قسم انتہا غلام باس اس سے بڑی فضیلت قرآن میں 14 کی مل ہی نہیں سکتی. تم وہ چاہتے ہو جو تمہاری مشیت اللہ کی مشیت. یہ نہیں کہا اس نے کہ تمہاری مشیت رب کی مشیت, کیونکہ رب وہ تب بنا ہے جب کسی کو کھلایا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مشیت خالق کی مشیت. خالق وہ تب بنا ہے جب کسی کو بنایا ہے. پچھلے والے والا بولے پڑھ رہی ہے نا میری بات. داد یہی آگے والے دیں گے تم سر ہلانا. اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مشیت رحمان کی رحیم کی رازق کی سمیع کی بصیر کی نہیں. الا ان یشاء اللہ جو اللہ چاہے یعنی جب سے وہ اللہ ہے. تب سے یہ 14 وہ چاہتے ہیں جنگ والوں جو وہ چاہتا ہے. مولانا خادم صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہاں. یہ ایک روایت نہیں آیت ہے. کفر و ایمان کی سرحد پہ بات ہے. یا کفر کا تمغہ جرات سینے پہ سجانا ہوگا ورنہ ماننا ہے جب وہ چاہے گا. جب سے وہ اللہ ہے تب سے 14 چاہ رہے ہیں. مخلوق نہیں تھی وہ اللہ تھا. مرزوق نہیں تھے وہ اللہ تھا. مربوب نہیں تھے وہ اللہ تھا. آدم نہیں تھا وہ اللہ تھا. کچھ نہیں تھا وہ اللہ تھا. ایک مسئلے کا حل جو بات کم از کم 30,000 کے مجمع میں کہنی چاہیے تھی وہ میں کہنے لگا ہوں. جملہ وہ ہے کہ بڑے بڑے علاماؤں سے اگر کہو تو اس پر 50 اشرف پڑھے جا سکتے ہیں. اس جملے پر جو اب کہنے لگا ہوں کچھ نہیں تھا وہ اللہ حتیٰ کہ وہ 14 بھی ابھی نہیں تھے. وہ اللہ تھا اور جب سے وہ اللہ ہے تب سے 14 وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہے. اور یہی مطلب ہے اس بات کا جو جناب امیر نے فرمایا کہ اگر مشیت نہ بھی چاہتی تو ہم ہو جاتے. یہ جملہ وہ تھا جو بڑے بڑے کلیجے ہلا دے. ہاں ان کی تو پھر بھی ہمت ہے کہ برداشت کر لیا. مشیت نہ بھی چاہتی تو ہم ہو جاتے. کیوں؟ یہ تب سے چاہتے ہیں جب سے اللہ چاہتا ہے. بظاہر ظاہر نہیں ہے پھر بھی وہ چاہ رہے ہیں. اسی لیے تو مولانا امیر نے فرمایا فَبِدْ وَنَّ ذِلَّةَ کُن. ہم 14 سے کن کی ذلت کو دور رکھنا. میری بات ہے
ہم سے 14 کی 14 سے کون کی ذلت کو دور رکھنا. ہم کون سے نہیں ہوئے؟ مولا کون سے ہونا تو بڑی بات ہے، تو اگر ہم کون سے ہوئے تو کون ہم سے پہلے ہوا؟ اللہ آدم کس سے بنا؟ نہیں بظاہر جس آدم مٹی سے، مٹی پہلے تھی تو بنا. جن کس سے بنے؟ آگ سے، آگ تھی تو بنے. فرشتے نور سے، نور تھا تو بنے. 14 سے پہلے کچھ نہیں سوائے اس کے. تمہارا بنے کیسے؟ فرمایا خلقنا بإرادۃ اللہ، بے دل نے دل میں چاہا کہ 14 ہوتے اور ہو گئے. چلے بڑھ گئی بات. کیونکہ یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ شاباش. اب ایک دن اللہ نے چاہا عرش بناؤں. یہ آیت قرآن سے نکالو ورنہ ماننا پڑے گا انہوں نے بھی چاہا ہوگا کہ عرش بنے. جی اللہ نے چاہا کرسی بناؤں، 14 نے چاہا ہوگا بنے. اللہ نے چاہا آسمان بناؤں، 14 نے چاہا ہوگا. اللہ نے چاہا ہوگا آدم بناؤں. تو 14 نے بھی چاہا ہوگا کہ بنے. یہاں آ کے تو انتخاب راز کھل گیا اور یہی مقصر کا کلیجہ پرزوں میں بٹ گیا اور مومن کے چہرے پہ مودت کا گلاب کھل گیا. اللہ نے چاہا کہ آدم بنے، انہوں نے بنا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اللہ نے چاہا انہوں نے بنا دیا. تو پھر باقی معاملات میں بھی تو ایسے عقیدہ رکھنا پڑے گا نا. اللہ نے چاہا عرش بنے، انہوں نے بنا دیا. میں کیمرے کی روشنی کے پیچھے چہرے دیکھ لوں کہ ایک دن خیبر شکن مسجد سے نکلے، سلمان دبے پاؤں پیچھے. تنہائی میں دوڑ کے سلمان آ گیا، قدموں پہ گیا. سرکار ایک سوال بلا تشریف. عین اللہ نے دیکھا. ہاں کیا مولا یہ تو پتا ہے کچھ نہیں تھا. جواب تھے آسمان ہوتا تو آپ وہاں رہتے، زمین ہوتی تو آپ یہاں رہتے، عرش ہوتا تو ادھر رہتے، کرسی ہوتی تو وہاں بیٹھتے. سرکار شاید تھی نہیں. این کنتم 14 رہتے کہاں تھے؟ آخری حلالی دا سر اٹھا کے میری آنکھوں میں آگے رکھنا. علی نے دائیں بائیں دیکھنا کوئی نااہل کوئی غیر تو نہیں سن رہا. فرمایا کنا موجودین فی قابل علم اللہ. شاید تو تھی نہیں، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے. جو یہ غلام اعظم خان جو لوگ مجھے اکثر سنتے ہیں جیسے سن رہے ہیں، یہ میری سعادت سے بھی واقف ہے کہ علی پر جب لوگ حیران ہوتے ہیں میں حیران ہونے والوں کو زیادہ حیران کرتا ہوں. جو جلتا ہے اسے کوئلہ کرتا ہوں اور جس کا چہرہ پھول ہوتا ہے اسے گلاب کرتا ہوں. منکر کا کلیجہ آب کرتا ہوں. سر اٹھائے امجد اللہ اور بھی تم تھے، میں نے وہاں بتایا آخری مجلس میں کہ 2 ہی گھر منسوب تھے اللہ سے، اوپر عرش نیچے کعبہ. یہ بیت اللہ وہ سریر اللہ. اللہ نے کہا یا علی میں کوئی بدل رکھتا ہوں کہ اپنے لیے عرش بناؤں؟
میرا کوئی جسم ہے کہ میں اپنے لیے کعبہ بناؤں؟ بیت اللہ میں نے نام رکھا ضرور ہے، یہ دونوں گھر ہیں تیرے۔ اور آج ایک فکرہ کہنے لگا ہوں اس سے آگے، کعبہ بھی مولانا علی کا گھر، عرش بھی علی کا گھر۔ تو ہم تو علماء یہ سمجھے ہوئے تھے کہ علی کے 2 گھر ہیں، آج سلمان سے کہہ رہا ہے ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، تو ماننا پڑے گا وہ بھی علی کا گھر ہے۔ جی تھک گیا تو چھوڑ دو، کیونکہ دونوں علیوں کا سودا ہوا ہے، وہ بھی علی یہ بھی علی، وہ اتنا فرق ہے، یہ بندہ علی وہ معبود علی۔ لیکن اب انتخاب میری مجبوری ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ربط ایسا ہے، رشتہ ایسا ہے کہ کبھی وہ یہ ہو جاتا ہے، نہیں میں نے غلط کہا کہ امام ششم کا فرمان ہے لنا مع اللہ حالات اذ نحن هو وهو نحن، ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں، وہ ہم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کبھی جلی علی ہوتا ہے، کبھی علی جلی ہوتا ہے۔ اب علی کو نماز سے سوچ کے نکالنا، ہو سکتا ہے اس وقت وہ علی ہو۔ جو نعرہ نہیں لگا رہے ان کی زبانیں جم گئی ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ ہو سکتا ہے اس وقت وہ یہ ہو، جاگنا ابھی بات پوری نہیں کی میں نے، نماز سے علی کو نہ نکالنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ یہ ہو، تم تو اللہ کو نکال دو گے، اور علی سے دشمنی نہ کرنا، ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ وہ ہو۔ جلے والے ٹھیک ہو؟ بھلنے ٹوٹے نعرے نا، یا لگایا نہ کرو، میں خدا کی قسم تم سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کروں گا کہ نعرہ کیوں نہیں لگا، لگاؤ تو پھر علی کے شاہ نشان تو ہو۔ یہ وہ ورد ہے جسے زبانی بے زبانی سے وہ بھی کرتا ہے۔ اچھا اب الحمدللہ میرے سامنے سارے حلالی ہیں موالی ہیں، اللہ نے انتخاب سودا کیسے کرنا رکھا ان سے، یعنی علی سے خصوصیت کے ساتھ کہ جب کچھ نہیں تھا تم مجھ میں رہتے تھے، میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ اس کا بدن نہیں ہے، یہی تو اچھا چلو یہ تو ہر مولوی شیعہ سنی زیادہ فرقے کے کہتے ہیں فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہو جانا، تو جب اس میں فنا ہوتے ہو تب اس کا بدن ہوتا ہے، جیسے تم بدن کے بغیر اس میں فنا ہو سکتے ہو ایسے 14 بھی اس کے بدن کے بغیر اس میں رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جب کچھ نہیں تھا میں تمہارا گھر تھا، اب اے علی اسی لیے تو میں نے سر سے پاؤں تک تمہیں اپنا بدن بنایا۔ اصل میں ہوا ہی تھا، شاید تو کوئی تھی نہیں، دیکھو جب تک آپ نہیں تھے پہلے انتخاب اور میں باتیں کر رہے تھے، پھر غلام عباس آگے باتیں شروع ہو گئی، پھر مولانا خادم حسین آگے بات، یعنی پھر نفری پڑھنا شروع ہو گئی، اب آپ سارے جمع ہو گئے، تو بالکل اسی طرح تھا، کبریائی کی تنہائی تھی، وحدت کی خلوت تھی، دو ہم نام آمنے سامنے تھے، علی ابن ابی طالب روبرو علی العظیم کے، اور نا پہلے میں اپنے دعوے کی دلیل میں حدیث رسالت کر دوں
1400 साल पहले रसूल ने इंतखाबी की बात की, लाखों नहीं करोड़ों आलिम गुजरे इन 14 सदियों में, सरों से गुजरती गई बात। मुझे मोमिन की खामोशी से बड़ा डर लगता है। हदीस क्या है? इन्नल मोमिन मिरअतुल मोमिन। अब इसका जो ज़ाहिरी तर्जुमा है, मोमिन मोमिन का आईना होता है। आईना समझते हो? शीशा जिसमें शक्ल देखी जाए। ये कि मैं इंतखाब में देख रहा हूं, मुझे मेरा चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, चलो तुम सब मुझे देख रहे हो, तुम्हारे चेहरे मेरे चेहरे में नजर आ रहे हैं, तो फिर रसूल ने ऐसे कह दिया कि मोमिन मोमिन का आईना। अगर उससे हम तो मुराद होते तो फिर हदीस यूं होती, इन्नल मोमिना मिरअतुल मोमिनीन। फिर जंग वालों जमा का सीगा होता, यहाँ तो वाहिद है, अलिफ लाम तखसीस का लगा दिया गया। एक खास मोमिन, एक खास मोमिन का आईना है। मैं कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह ने अपने नाम बताए, अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। अल्लाह ने कहा एक खास मोमिन मैं हूं। ये बात तो भाई हम आम मोमिन हैं, खास मोमिन वो है, दूसरा खास मोमिन अली है। और यही रसूल कह रहा है मोमिन मोमिन का आईना है, यानी अली वो आईना है जिसमें जली अपना चेहरा देखता है। मेरे अली से यूं ना पढ़ा करो कि अली काबे में पैदा हुए, कहा करो अली काबे में उतरे थे। क्योंकि ये अक्ल उमूमी का फैसला है कि कुरान सामित हुई और नातिक नाजिल होता है, पैदा नहीं होता। समझ गए ना? अब हदीस समझ गए ना? मोमिन मोमिन का आईना, यानी अली उस अली का आईना। लेकिन इसीलिए मैंने कहा था कि किबरियाई की तन्हाई थी, वहदत की खलवत थी। जली अली को रूबरू रखता था, अपने आप को देखता, बेदिल अपने दिल में खुद मजा लेता कि मैं क्या हूं। और हर निगाह के साथ, हर निगाह के साथ खुरैश कुछ बांटता। एक दफा अली ने देखा, कहा वजहुल्लाह तू है। दूसरी नजर डाली ऐनुल्लाह तू है, तीसरी नजर डाली उज़ुनुल्लाह तू है, चौथी नजर डाली लिसानुल्लाह तू है, पांचवी नजर डाली यदुल्लाह तू है, छठी नजर डाली जंबुल्लाह तू है, सातवीं नजर डाली इल्मुल्लाह तू है, आठवीं नजर डाली कल्बुल्लाह तू है। डालते डालते जब 14वीं नजर पे पहुंचा तो कहने लगा सारे का सारा नफ्सुल्लाह तू है। क्या है तू? क्या है? नफ्सुल्लाह। यानी मैंने तुझे अपना बदन बनाया इसलिए, जब कुछ नहीं था तो मुझ में छुपे, अब तो सब कुछ है। अब कयामत तक मुझे अपने अंदर छुपने दे। बस अब सारे चेहरे अंदर आ रहे हैं, पहले जो यूं बैठे थे ना वो मेरे अंदर ही आ रहे थे। अब क़यामत तक मैं तेरे अंदर है। अब अल्लाह ने कहा, काबा नाम का बैतुल्लाह था, थारी का घर, मेरा हकीकी बैत अली है। पहले बड़ी मेरी बात। अब गैर की नजर पड़ गई, वो पहचान गया। और अगर कोई अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाला बदबख्त न पहचान सके तो अपने मुकद्दर का मातम करे या अपनी आमद के अंदर की खामी तलाश करे। ठीक है ना भाई? ये तो उसूल की बात है। या आमद में खामी है, या अक्ल नाकिस है,
کیونکہ آغاز تو ہوا تھا عالم زر سے. جس روح نے علی کو ولی مانا وہ الگ ہو گئی اللہ کے حکم سے. جنہوں نے انکار کیا امر خدا سے، ہم جب نہ تو اللہ نے کسی سے علی کی ولا کا جبرن اقرار لیا نہ ہی جبرن انکار کروایا، اقرار والوں نے بھی مرضی سے کیا. میں نے غلام باز بڑی تحقیق کی اس بات پر کہ کہنے کو تو لفظ ایک ہی ہے، یہ بھی مومن وہ بھی مومن، یہ بھی شیعہ وہ بھی شیعہ. سلمان کیوں ہے؟ ابو ذر کیوں ہے؟ عمار کیوں ہے؟ مسم کیوں ہے؟ مقداد کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے تحقیق کے بعد انتخابات یہ سامنے آئی کہ عالم ارواح میں جب تیرے مشکل کشا کی تصویر اللہ نے عرش پہ لگائی اور کہا دیکھو اس کی ولا کا اقرار کرو گے تو تم نے مجھے خدا بھی مانا، تم نے میرے حبیب کو نبی بھی مانا، اگر اس کو نہیں مانتے ہو نہ تم نے مجھے خدا مانا. اب مجھے پتا نہیں کہ میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، میرے سامنے سوچ کے بیمار ہے یہ ماننے والے جنہوں نے علی کو بے سوچ مانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس نے اس کو نہیں مانا اس نے مجھے اللہ نہیں مانا، اس نے نبی کو نبی نہیں مانا. اور جس علی کے بغیر اللہ تیرا اللہ نہیں بنتا اس علی کے بغیر اللہ تیری عبادت کیسے قبول کرے گا؟ تو وہاں ہوا یہ تھا بس ادھر خیبر شکن کی صورت سامنے آئی. سلمان جیسے، عمار جیسے، مقداد جیسے، ابو ذر جیسے جو یہ لوگ تھے، ہم تو کھڑے تھے نا ہجوم میں اقرار کر کے، یہ ہجوم میں نہیں رہے. اقبلو ان کی روحیں دوڑی اور علی کی تصویر کا طواف شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں دوستوں؟ طواف شروع کیا، اسی لیے قرب نصیب ہوا، اسی لیے کوئی منا ہو گیا، کوئی قرآن کا حلف ہو گیا، کوئی قرن سے قدم تک ایمان سے ممنوع ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ قرب تھا تو تمہاری حلال زادگی کا تقاضا تھا کہ تم نے ولی مان لیا تو اللہ نے روحیں الگ کر لی. جب کوئی، میرا اشارہ سمجھ لو نا، میری مجبوری ہے، ڈیرا نہیں، بیٹھک نہیں، مجلس ہے. جب کوئی نجس بدن شکم میں پرورش پاتا ہے تو اللہ انکار والی روحوں میں سے کسی روح سے کہتا ہے اس میں داخل ہو جاؤ. جی یہی وجہ ہوتی ہے، بدن بھی ناپاک، روح بھی ناپاک، نطفہ بھی ناپاک، اور ناپاک شاید جہاں رکھی جائے وہ جگہ ناپاک، تو پھر وہ شکم بھی ناپاک، ناپاک نطفہ جس صلب میں رہا وہ صلب بھی ناپاک، آغاز بھی ناپاک، انجام بھی ناپاک. چونکہ یہ 7 چیزیں ناپاک ہیں، اسی لیے رسول کی حدیث ہے کہ حرام زادہ 7 پشتوں تک نجس رہتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، درمیان والے بھی ٹھیک ہے، آخر والے بھی ٹھیک ہے، یہ اس طرح معاملہ ٹھیک ہے. اپنا بدن بنا کے آواز اویس کہاں سے ہوا تھا؟ مشیت سے. کہ تمہاری تو مشیت ہی کوئی نہیں. اللہ یہ بتا کے ہوا ہے ہمیں، تم نہیں چاہتے، میں چاہتا ہوں، تاکہ ہم جیسے بے علموں کو پتا چلے کہ ان کی چاہت ذاتی نہیں. اگر یہ پانی کا گلاس بھی مانگیں گے تو ان کی چاہت نہیں، میری مشیت ہوگی. اگر یہ روٹی مانگیں گے بھوک کی وجہ سے نہیں مانگیں گے، میری مشیت ہوگی. اگر یہ شادی کریں گے ضرورت سے نہیں ہوگی، میری مشیت ہوگی. اگر یہ بچے ہوں گے میری مشیت، یہ لڑکے ہوں گے میری مشیت، یہ نوجوان ہوں گے میری مشیت، یہ جوان ہوں گے. یہ بھی سلمان نے پوچھا تھا، مولا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں آدم گزرے، ہر دور میں آدم نیا، نوح نیا، ابراہیم نیا، موسیٰ نیا، عیسیٰ نیا، ہم 14 ہوئی، گئے تو چھوڑ دو بس کافی ہے. ہر بار آدم سے عیسیٰ تک سارے نئے، فَإِنَّا نَظَرَ فِي كُلِّ زَمَانٍ فِي صُورَةٍ مَا شَاءَ الرَّحْمَٰنُ. لیکن ہم 14 ہر زمانے میں ظاہر ہوئے جیسے خدا نے چاہا.
انہوں نے جو ہر زمانے میں رہے تو یہ کیا چکر ہے؟ کبھی بچے ہوتے ہیں گہوارے میں، کبھی چلنا سیکھ رہے ہیں، کبھی بچے ہیں، کبھی لڑکے ہیں، کبھی نوجوان ہیں، کبھی جوان ہیں، کبھی ادھیڑ والے ہیں، کبھی بوڑھے ہیں۔ توجہ، 14 طبق روشن ہو جائیں گے تیرے اگر تو نے سوچ لیا۔ علی نے مسکرا کے فرمایا سلمان اگر میں ہر زمانے میں ایک ہی صورت میں رہتا اسے سجدہ کون کرتا؟ جی تو زمانہ تو مجھے خدا کہتا۔ دیکھو ابھی بھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا پھر تو خدا ہی کہتی ہے اس کی توحید بچانے کے لیے۔ ہم کبھی بچے ہوتے ہیں لیکن بچپنے میں بھی ہم اپنا آپ اشاروں کی نایوں میں رمزیہ انداز میں بتا تو دیتے ہیں، کبھی سانپ چین کر، کبھی پشت رسالت پہ بیٹھ کے سر نہیں اٹھانے دیتے، کبھی کندھوں پہ سوار ہو کے مرضی سے رخ رسالت مارتے ہیں ہمارے کو پتہ چلتا ہے اور اس کی توحید بھی بچے۔ تو پھر یہ کتنی شرم والی بات ہے، علی اس کی توحید بچائے تو اسے اپنے جیسا کہے۔ ہاں یہ انصاف نہیں بلکہ یہ کم ظرفی ہے۔ ظرف تو ظرفی ہوتا ہے۔ دیکھ لو ایک حصہ مثال دیتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھے کہ بچہ دوستوں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، بولے بھی کچھ پڑے ادھر بھی بچہ ہے اور بھی بیٹھے ہوں گے کہ جتنا مظروف بلند ہوتا ہے ظرف اسی کے مطابق چاہیے ہوتا ہے۔ لسی چھا ٹھیک ہے، چھاچھ مٹی کے عام لوٹے میں بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، دودھ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے پاک صاف برتن چاہیے ہوتا ہے۔ ایتر رکھنا ہے، بڑی خوبصورت سانچے میں ڈھلی ہوئی شیشی، یعنی جو جو مظروف بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اب علی کے ظرف دو ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہر میں علی کا ظرف ہے کعبہ، باطن میں علی کا ظرف ہے پشت ابو طالب۔ میں نے تیرے مولا امیر کائنات کا یہ فرمان پڑھا ہے کہ کون ابھی امام العالم وصاحب الزمان وکعبۃ المانوی۔ منبر پہ علی نے کہا میرا بابا ابو طالب عالم کا امام تھا، انسانوں کا امام نہیں، عالم کا۔ ابراہیم انسانوں کا امام، ابو طالب عالم کا امام۔ تمہاری تھکن تو میں اتار نہیں سکتا، میں نے دونوں سے بھیجنے ہیں۔ وہ صاحب الزمان فرماتے میرا بابا ابو طالب صاحب الزمان تھا۔ اچھا حالانکہ میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے لیکن اگر بھول گئے تو پھر جلدی جلدی بتا دوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی، لفظ سے کام نہیں بنتا، معنی سے۔ کرسی لفظ ہے، یہ جو ہے یہ معنی ہے۔ میں مجلس میں نکل گیا اور یہ نہیں ہے، اب سارے مل کے ورد کرنا شروع کر دو کرسی کرسی کرسی، یہ ملے گی نا جب تک معنی نہ ہو۔ میز لفظ ہے، یہ معنی ہے۔ پانی لفظ ہے، اس سے پیاسی بجھتی، جو پیتے ہیں وہ معنی ہے۔ روٹی لفظ ہے، جو کھاتے ہیں وہ معنی ہے۔ اب اللہ کرے سارے سمجھ سکے۔ علی فرماتے ہیں کعبہ لفظ ہے، میرا بابا ابو طالب اس کا معنی ہے۔ کعبۃ المانوی، فرماتے ہیں مانوی کعبہ میرا بابا ابو طالب ہے۔ ہم جب آج راز کھلا کیونکہ حقیقی اور مانوی کعبہ ابو طالب تھا، اسی لیے تو ابو طالب کے حرم کے لیے ظاہری کعبے کو ہٹ جانا پڑا۔ جو یاری نا میری بات جی
जो हकीकत तक पहुंच गए हैं उन्हें मैं कहता हूँ बाबा, बाकियों के लिए दुआ करता हूँ कि मौला उन्हें भी तौफीक दे, वो भी हकीकत और हिदायत तक पहुंचे। अच्छा, अब ये है दो ज़र्फ, एक और ज़र्फ है अली का, जो इस काबे से कहीं ज्यादा खुश नसीब है। इंतखा दुआ करना कि मैं हक पहुंचाऊं और मेरे सारे सामीन हक के हथौड़े को बर्दाश्त भी करें। काबे में अली ने गुजारी है 4 रातें और आज तक खुदाई का किबला है। ये तो में से कोई गंगे की तरह मुंह करके नमाज पढ़ता है नहीं, काबे की तरफ भी पढ़ते हो ना, तो फिर घबरा क्यों रहे हो? तारीफ करो मेरी। 4 रातें वहां अली ने गुजारी और वो खुदाई का किबला हो गया, और मोमिन के दिल में अली हर वक्त छुपा हुआ है। हर वक्त 24 घंटे दुनिया की गुलाम बस कोई इबादत नींद में नहीं हो सकती। अगर तुम जागते रहे तो मैं तुम्हें आज से भी कीमती तोहफा देने लगा हूं। नमाज तब पढ़ी जाएगी जब जाग रहा है, ठीक है ना? रोजा तब रखा जाएगा जब जागेगा, हज तब करेगा जब जागेगा, ज़कात तब निकालेगा जब जागेगा। यानी तेरी साथ में तिलिस्म क्या है? मोमिन सोया हुआ है तो तू दिल में है, मोमिन जाग रहा है तो दिल में है, मोमिन 1 दिन का है तो दिल में है, मोमिन 100 साल का है तो दिल में है, मोमिन जी रहा है तो दिल में है, मोमिन मर गया है तो दिल में है। इंतखाब इंसाफ करे, जरा नारा लगे इन्हें हक नहीं, मैं दुआ मांगा। मैंने अली बादशाह से एक दफा पूछा, यानी मोमिन इतना खुश नसीब क्यों है कि सोया हुआ है, इबादत जारी है, क्योंकि काबे का काबा दिल में है, रोजा रख के सो गया है, इबादत जारी है। रसूल की हदीस है अनफासकुम तस्बीह हो, गुनाहों को इबादत हो। मोमिन रोजा रख के सो जाए, उसकी नींद इबादत है, और नींद में जो सांसें निकल रही है ये तस्बीह है। मेरे हिस्से वाला काम मुझसे कराओ, अपने हिस्से का खुद करो, मेरा काम है भेजना, रसूल तो तुम खुद करोगे। ये तस्बीह है। नींद में इतनी बड़ी तिजारत, यानी नींद तो खसारे का नाम है। मोमिन क्यों खुश नसीब है? फरमाया मेरी वजह से, चूंकि मैं दिल में हूँ। नजर से तू जानता नहीं, मैं सो जाऊं तो नींद की कीमत अल्लाह की रजा से कम नहीं लेता। ठीक है ना? जो मैं रिज़ाए इलाही से कम नहीं लेता। सिमट गई मेरी बात। और आपको तो चलो पता लग गया, जो मिले उन्हें बता देना कि ठीक 8:30 बजे मैं बैठ जाया करता हूँ। हर फजीलत अली के सबब। इसी शहंशाह का फरमान है, हमारे फजाइल इतने मुश्किल है, ला यअतमिलहु मलकुन मुकर्रब वला नबियुन मुरसल वला अब्दुन मोमिनुन इम्तहन अल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान। फरमाया हमारे फजाइल ना तो मलक मुकर्रब बर्दाश्त करता है, ना नबी ये मुरसल बर्दाश्त करता है, ना मोमिन मुमतहन। मोमिन मुमतहन पता कौन होता है? सलमान जैसा। हमारे फजाइल न सलमान से बर्दाश्त होते हैं, न सुलेमान से बर्दाश्त होते हैं, न आदम और ईसा से होते हैं, न जिब्राइल मिकाइल से होते हैं। इसके बारे में भी इंतखाब एक दिन सलमान ने जुर्रत की, मौला के कदम यफन कब आला कदम अमीरुल मोमिनीन, मौला के कदम चूमे। क्या सरकार, जिस जात के फजाइल अंबिया से बर्दाश्त नहीं होते, मैं बाद औकात अंगूठा छाप लोग देखता हूँ, तेरे अर्शी फजाइल बयान हूँ,
وہ برداشت بھی کر لیتے ہیں، چہرہ بھی کھل جاتا ہے، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا سلمان ان کا کمال کہا، میں جو ان کے دل میں رہتا ہوں۔ میں چکے میں اس کے دل میں ہوں، یہ میری قربت کا سبب ہے، میرے ہونے کا سبب ہے۔ اور علی کو تو جانتے ہو کتنا نصیب ساز ہے، کتنا مقدر گھر ہے۔ کوٹھے میں اتر آئے تو قبلہ، ٹھیک ہے نا؟ علی کوٹھے میں اتر آئے تو قبلہ، تیرے دل میں اتر آئے تو اللہ کا ہم نام۔ 10-15 لوگ سمجھے، باقیوں کے سر سے گزر گئی میری بات۔ ابھی تو میں نے آیت پڑھی تھی تمہارے سامنے سورہ حشر کی، الملک القدوس السلام المؤمن، اللہ کہتا میں مومن ہوں، اور پھر تیرا نام مومن رکھا کیوں؟ سرکار صادق سے ہم نے کسی نے پوچھا لما سمی المؤمن مومنا، آخر اللہ نے مومن کو مومن نام کیوں دیا؟ اپنا نام دے دیا۔ اور ذہن میں رہ جھاگا لو، اللہ وہ ہے جو اپنا صفاتی نام کسی نبی کو بھی نہیں دیتا، جی کسی نبی کے پاس بھی نہیں، یا اس نے اپنا پہلا نام تیرے مولا کو دیا؟ اللہ سے بھی پہلا نام ہے اس کا علی العظیم۔ اللہ بعد میں ہے کیونکہ اللہ اس کا نام تیرے نبی نے رکھا، اور چونکہ یہ محبوب کا دیا ہوا نام ہے اس لیے اللہ یہ نام کسی کو دیتا نہیں۔ اس نے جو اپنا نام خود رکھا تھا وہ علی العظیم تھا، وہ تیرے مولا علی کو دے دیا، پھر آگے اپنا نام مومن تجھے دے دیا۔ تو سرکار وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائی کما سمی المومن کرامت اللہ امیر المومنین، فرمایا مومن کا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ نے نگاہ بے نگاہی سے مومن کے دل میں جھانکا، وہاں علی نظر آیا، علی کے احترام میں اللہ نے اپنا ہم نام بنا دیا۔ درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند ہے۔ کچھ لطف آیا ہے یہ وقت لائے ہوئے، خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ کئی مجالس سن چکے آپ لوگ بھی میری، ہر مجلس کے اختتامی لمحات پر یہی جملہ ہر مجلس میں پوچھتا ہوں، کیوں؟ تمہارا یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہا لے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہے، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد ہمارا علم سننا نہیں، خود علی اعظم کی بیٹی ہے، خود عالمہ غیر معلمہ ہے، تو پھر ہم بے علموں کی محفل میں آتی کیوں ہے؟ جس نے جب بی بی سے پوچھا کہا میں تو رونے کے لیے جاتی۔ اجرکم اللہ، میری دعا ہے جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، اس ذکر کا صدقہ کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ میں دو فکرے، درد کی ہر کہانی جانتے ہو تم، درد کے تصور کرنے سے میں تصویر نکالوں گا، سامنے لاؤں گا، آنکھوں کا وضو کرا لینا، میں دعا مانگ لوں گا، یہی بیٹھے بیٹھے تصور کرو۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 6 صفر۔ اللہ اکبر، ابھی بھی علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہے۔ عظمت اللہ۔ یقیناً مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، اس کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ پیشی کے لیے تو ایک دن بھی کافی تھا۔ اللہ اکبر، یہ 25واں دن ہے، 12 محرم کو گئی ہے، 25واں دن ہے، ابھی تک دربار میں کیوں ہے؟ چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کر اللہ معاف کر دینا۔ ابن زیاد حرامی جان بوجھ کر روزانہ آل محمد کے قیدیوں کو دربار میں بلا لیا کرتا، اور جب علی کی بیٹی آتی تو کسی حرامی کی طرف منہ کر کے کہتا یہ وہی منبر ہے جہاں علی بیٹھا کرتا تھا، تاکہ
کہ شام والی کا دل جلے. اللہ اکبر. اسے یاد آئے کہ میرے بابا کی جگہ پہ غاصب ہے. مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. بس ایک فکرہ کہہ لیا, ایک جملہ کہنا ہے, ختم ہو گئی بات. ابن منذر مدائنی رہائی کے بعد کی جو مقاتل کی روایات ہیں 80% روایات کا راوی یہ ہے. مدائن سے چلا, مدائن سامرہ کے پاس ہے عراق میں, مدینہ حجاز میں ہے, فاصلے کا اندازہ کر لو. اب تک جہاز نہیں ہوتے تھے, سفر بھی گھوڑے کا. جو سجاد کی خدمت میں آیا کہ مولا میں مدائن سے مدینے تک ایک بات سوچ سوچ کے روتا رہا ہوں, منہ پیٹا ہے, سمجھ نہیں آئی کیا. میں یہ سوچتا رہا ہوں کوفہ تیری زندگی کا پہلا بازار, ابن زیاد کا دربار تیری زندگی کا پہلا دربار. تیرے بازار کوفہ میں احساسات کیا تھے سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے. سجاد بیٹھ کے رو رہا تھا, کھڑے ہو کے میرے مولا نے ماتم کیا. فرمایا میرے صبر کو کیا سمجھتے ہو مولا, تو صبر کا خدا ہے. فرمایا میں نے بازار میں 3 دفعہ دعا مانگی تھی, لیتنی امی لم تلدنی ولم اکن, کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور بازار میں پھپھی کو بے ردا نہ دیکھتا. ہجوم میں علی کی بیٹی کو سر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اجرکم اللہ. ختم ہو گئی میری بات. یقیناً علی کی بیٹی کی نظر ہے ہر عزادار پر. تم 1400 سال بعد سن کے چیخے مار رہے ہو, اور غضنفر سے سن کر, جس نے خود سجاد سے سنا ہوگا اس کا حال کیا ہوا ہوگا. ابن منذر نے دیواروں سے ٹکرے مارنا شروع کی. مولا یہ دعا مانگی آپ نے کیوں؟ فرمایا مروا بنا فی محلۃ الیہود والنصارى, شمر حرامی ہمیں ان محلوں سے گزارتا تھا جن میں یہودیوں کی کثرت ہوتی تھی, نصرانیوں کی کثرت ہوتی تھی. مولا کیوں؟ اعلان کرتا تھا, یہودیوں جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو, آج اولاد علی کا وارث کوئی نہیں, بدلہ لے لو. پھر دیکھنا میری طرف رونا ہے تو پھر مصدر شرم و حیا نے سر جھکا کے کہا پھر کیا, ہم نے دادا کے بدلے دیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا کیسے دیے؟ رو کے کہا کیسے نہ پوچھ, جب بدلے دے کے فارغ ہوئے میں نے پھپھی کو نہیں پہچانا, پھپھی نے مجھے نہیں پہچانا, ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں کو نہیں پہچانے. بدلے دیتے ہوئے ہم پہچان کے لائق نہ رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. وَرِضَا وَالَّذِينَ تُنْزِلُ الْغَفِرَةَ بانی اشراق مسائل کو شفق و جوش مشرف فرما. مومنین مومنات کی شرکت مقدم و سعادت فرما, ہماری یریدہ بین قبول فرما. مومنین مومنات کی حاجات و قرآن و شریعت کے نزدیک جائے فرما فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا درجہ. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحفظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكن أوقاتك طبعا وتمتعه فيها تميلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته. محمد وعجل فرج آل محمد. جہاں دے گئے خدا کی امنگ باقی ہے, علی کی ضرب کا عالم میں ڈھنگ باقی ہے. اکھڑ رہے ابھی سے یزیدیت کے قدم, اکھڑ رہے ابھی سے یزیدیت کے قدم, ابھی تو حضرت زینب کی جنگ باقی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات وعظ بلند. شبیہ کا پڑھا یا کرایہ کا ہے؟ تو جب یہ بل لینے آئے تو میرے پاس لایا سے
توجہ ہے باشو کی جان. دو تو کاریگارن بڑا ہونا دے. مجھے تو اعتراض نہیں, میں تو گھنٹہ بھی رکنے کو تیار ہوں, پھر چلا جاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور محمد والے محمد بلندر طلبہ. ٹھیک ہے, اب آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ ہے درس گاہ علم و عمل یہ مدرسہ حسین, ہاں اس کی روشنی میں مقدم ہے. درس گاہ علم و عمل یہ مدرسہ حسین, ہاں اس کی روشنی میں مقدر بنا دے. گر چاہیے بہشت بری کی سنت تجھے, اس بارگاہ میں نعرہ حیدر لگا کے دے. دیو 7 سفر ہے آج, اور 7ویں تجلی توحید کا یوم ظہور. اور کبریائی کی 7ویں تجلی کا ظہور. سردار موسیٰ کاظم کا یوم ظہور ہے آج. تو جتنے لمحات آپ سے گفتگو مقصود ہے, اسی ذات پاک کو اپنی گفتگو کا قبلہ اور کعبہ بنانا ہے. پوچھا گیا سرکار رضا سے کہ آپ کے بابا کو موسیٰ کیوں کہا گیا؟ موسیٰ تو آپ کی ریت کے ایک فرد کا نام تھا. ٹھیک ہے نا, موسیٰ کلیم اللہ بڑے آیا ہے علم میں, کمال میں, جلال میں, جمال میں, صفت میں, خاصیت میں, ماہیت میں, نور میں, ذات میں, کہیں بھی تا سنگ نہیں آپ کے بابا کے. بلکہ تفاسیر اہل بیت بھری بڑی ہیں, کیونکہ جو جانتے ہو ورنہ آج جان لو, سرکار کا لقب ہے عالم آل محمد. کم از کم جس دن کسی سردار کی آمد ہو اس دن تو چہرے ٹھیک رکھ لیا کرو. کیا لقب ہے؟ عالم آل محمد. یعنی جو 14 میں بیٹھ کر عالم کہلائے. جی, حالانکہ 14 کے 14 محمد ہیں, سب کی حقیقت ایک ہے, لیکن پھر جیسے ان میں زین العابدین ایک ہے, ان میں مصطفیٰ ایک ہے, مجتبیٰ ایک ہے, مرتضیٰ ایک ہے, اسی طرح عالم آل محمد اس ذات کا لقب ہے. موسیٰ کے دل میں گھمنڈ آیا تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا. اللہ نے خضر سے ٹاکرا کرا دیا. جنہیں مولا نے زبان دی ہے اور قوت گویائی, وہ بولتے رہے, باقی سارے لاتے رہے. خضر سے ملاقات کے بعد تو کیا کہنا پڑا علماء بس, حالت تابعوں کا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا, مجھے شاگرد بناؤ, میں تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں, میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. اب یہاں امجد میں ایک بات کا ہی بغیر رہ نہیں سکتا, اس وقت کلمہ موسیٰ کا تھا. خضر پہ بھی واجب تھا کہ کلمہ پڑھے تو موسیٰ کا پڑھے, کتاب موسیٰ کی. خضر پہ واجب ہے تلاوت کرے تو موسیٰ کی کتاب کی کرے, شریعت موسیٰ کی. خضر پہ بھی عمل نماز واجب ہے کہ عمل کرے تو موسیٰ کی شریعت پہ, لیکن کہہ رہا ہے حالت تابعوں کا, میں تیرے پیچھے چلوں. معصوموں میں وہ معیار فضیلت نہیں ہوتا جو تیرے دماغ میں ہے. شریعت موسیٰ کی, کلمہ موسیٰ کا, کتاب موسیٰ کی, لیکن خضر آگے, موسیٰ پیچھے, حالانکہ فضیلت موسیٰ کی. تو اب اگر کہیں تمہیں محمد کے کندھوں پہ علی نظر آئے تو یہ نہ کہنا بڑھا رہے ہو نبی سے.
عظمت. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی دوستو. اب فرق اتنا ہے انتخاب علم میں. موسیٰ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ خضر کرتا کیا جا رہا ہے. وقت نہیں. پہلے میں تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں, بتائی ہوئی باتوں کو پھر نہ دہراؤں. کشتی میں سوراخ کیا, موسیٰ نے اعتراض کیا, سمجھ نہیں آئی تو کیا. بچے کو قتل کیا, موسیٰ نے اعتراض کیا, سمجھ نہیں آئی تو کیا. گرتی ہوئی دیوار اشارے سے کھڑی کر دی, موسیٰ نے اعتراض کیا, نہیں سمجھ آئی تو کیا. اب خضر کے دل میں گھمنڈ آ گیا, مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا. بالکل میرے دو ہاتھوں کے درمیان جو پچھلا محلہ ہے وہ ٹھیک ہے جو. اس وقت علماء سے اتفاق سے دونوں سکندر خان پہنچ چکے تھے دریا کے کنارے. جب خضر کے دل میں گھمنڈ آیا, اچانک دونوں کی نظر پڑی, ایک پرندہ ہے چھوٹا سا, وہ ہوا سے اڑتا ہوا آتا ہے, دریا کے پانی سے چونچ میں قطرہ لیتا ہے, اوپر جا کے پھر گرا دیتا ہے, پھر ہوتا قطرہ, پھر گرا دیتا ہے, پھر قطرہ, پھر. جب 10-12 بار جنگ والوں ایسا ہوا, دونوں چونکے. جب پیاسا ہوتا تو پی لیتا. معلوم ہوا پیاسا نہیں, کوئی علت ہے اس میں. موسیٰ نے کہا استاد جی آپ بتائیں اس میں کیا ہے. استاد جی نے کہا اس کا پتہ مجھے بھی نہیں ہے. اب جاگنا. سامنے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, ہنسا. تم کیا ہنس رہے ہو؟ کہتا جو ایک نبی ہے ایک ولی ہے, تمہیں پتا نہیں, مجھے پتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. در حقیقت وہ چرواہے کی شکل میں روح الامین تھا, وہ جبریل تھا. کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ تم دونوں کو, موسیٰ تیرے دل میں فلاں دن گھمنڈ آیا تھا نا, تجھے اللہ نے خضر سے ٹکرایا کہ تو اچھے بڑے عالم ہیں. ابھی خضر تیرے دل میں غرور آیا نا, ہاں کہا یہ پرندہ نہیں یہ بھی فرشتہ ہے. یہ چونچ میں پانی لے کے تم دونوں کو بتا یہ رہا ہے کہ علمکما من علم آل محمد کا کثرت ماء حوض البحر. تم دونوں کا علم آل محمد کے عالم کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے ایک قطرہ. تو اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے بات بولی تو نہیں. سائل پوچھ رہا ہے مولا وہ موسیٰ قطرہ ہے اور تیرا بابا سمندر ہے. قطرے کا نام تو قطرہ ہونا چاہیے, سمندر کو کوئی قطرہ نہیں کہتا, تو پھر تیرے بابا کا نام موسیٰ کیوں ہے؟ نہیں چلا. چلو قطرے کو تو مبالغے میں بھی سمندر کہہ سکتے ہیں لوگ, لیکن سمندر کو کوئی قطرہ نہیں کہتا. تو تیرے بابا کا نام موسیٰ کے نام پہ کیوں ہے؟ تو میں پہلی بات تو یہ ہے میرے بابا کا نام اس موسیٰ کے نام پہ نہیں, اس موسیٰ کا نام میرے بابا کے نام پہ ہے. مولا وہ کیسے فرمایا؟ وہ ایسے کہ جب ہم تھے تب اس والے موسیٰ کی تخلیق کا مشورہ بھی نہیں ہوا تھا. ایمان ہے نا کہ 14 اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا, تو پھر یہ والا موسیٰ بھی نہیں تھا. تو میرا مولا موسیٰ کاظم تو اس وقت بھی موسیٰ کاظم تھا. اور فرمایا دوسرے نام پورا لے میرے بابا کا. جی جی میری باپی بولی سمجھا. نام ادھورا نہ لے, موسیٰ کاظم ہے. کاظم کے معنی غصے کو پینے والا. فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا تھا اللہ, ایک موسیٰ وہ ہے جس کے پلے اتنے اختیار ہیں پھر بھی غصے پہ قابو نہیں, اس کی مٹھی میں کائنات ہے پھر بھی کاظم. میں نعرے کو پگھلا تو سکتا نہیں. یہ دعائے توسل حدیث کے ساتھ یہ 3 بڑی چیزیں ہیں, یہ میرے ہاتھ میں ہے. تم ایک نعرہ بھی نہ لگاؤ نا, ان کی قسم اگر میں دل میں بھی رنجش کروں
تو مولا مجھے معاف نہ کرے. بے شک نہ لگاؤ, لگاتے بھی مرضی سے ہو. ہاں پھر ایسا نہیں, اگر اپنی مرضی سے لگایا کرو. وہ کیا بھی سب نے نہیں لگایا, میں دیکھ رہا ہوں. انتخاب تم پانی ہو, مجھے ایک دعا مانگنے کی اجازت ہے تو مانگ لو اپنی مرضی سے. اگر تو کسی کو کوئی عذر شرعی ہے اور اس وجہ سے اس نے یا علی نہیں کہا, اسے میں بھی معاف کرتا ہوں, یا علی تو بھی معاف کر دینا. اور اگر جان کے کسی نے یا علی نہیں کہا تو اسی یا علی کے صدقے میں جب قیامت کے دن یا علی کہنے کی ضرورت پیش آئے تو یا علی نہ کہنے والے کی زبان پہ فالج گر جائے. پتہ نہیں کون کتنا بڑا ہوگا. آدم سے عیسیٰ تک نبی ملے ہوئے ہوں, میرے رسول کی جوتی کے برابر نہیں. اگر آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو محمد مصطفیٰ کی جوتیاں اٹھانے کی ڈیوٹی مل جائے, وہ کہے کہ نبوت چھن جائے, یہ جوتی مل جائے. اور اسے اللہ کہہ رہا ہے ناد علی, پکار علی کو, یعنی تمہاری سرائے کی زبان میں حق الوار علی نو. اب جہاں میرا ڈیرا ہے ایک بندہ اگر وہاں بیٹھا ہے اور اس کو حقل مارنی ہے تو اس نعرے سے 4 گنا اونچی مارنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. اور رسول تھا خیبر میں, علی تھا مدینے میں. رسول نے کتنی آواز میں یا علی کہا ہوگا, تو یہی تو بھولی قوم تجھے بتا رہا ہوں جس کے نعرے کی معافی علی کے مولا کو نہیں موالی کو مل جائے گی. ارادے الحمدللہ. بات کہاں تھی؟ ایک وہ موسیٰ جس کے اتنے سے اختیار, ٹھیک نا, پر وہ غصے میں قابو نہیں رکھتا, کبھی بندہ مار دیتا ہے, کبھی بتا. اب دیکھیں قارون یہ رشتہ دار تھا امجد موسیٰ کا, قارون رشتہ دار تھا. انہوں نے کہا کتنے 100 خچروں پہ تیرے خزانے کی چابیاں لا دی جاتی ہیں, اتنی دولت ہے, زکات دے. اس نے جب حساب کیا نا زکات کا, اب جس کی ایک خچر میں بھی چابیاں لا دو تو خچر 8-10 من تو اٹھا ہی لیتا ہے. حساب کرو کتنے کمرے بنتے ہیں, تو 100 سے زیادہ خچر اٹھاتے تھے چابیاں. حساب کیا تو آج کے اربوں ڈالر سے بھی زیادہ بنے. تو میں تو نہیں دیتا بھائی, حالانکہ زکات تھی. مکر گیا. موسیٰ نے اوپر دیکھا, اللہ نے یہ زکات کا منکر ہے, مجھے اختیار دے. اللہ نے کہا زمین تیرے اختیار میں ہے. زمین سے موسیٰ نے کہا ابلائی ہے, نکل اسے. زمین نے پاؤں نکلے. ہارون نے منت شروع کی, خاندان ایک ہے, رشتے کا لحاظ کر. اللہ نے کہا زمین سے آپ نکل, زانوں تک نکل گئے. اس نے پھر یار اس کو بند کروا, اس سے تو بہتر ہے میں اپنی آواز پہنچا لوں گا تھوڑی بہت. ہاں الٹا بھی مذہب دل نصرت کر رہا ہے مجھے. ہاں جی پھر موسیٰ کو اور غصہ, اس سے زیادہ بہتر نہیں آ رہی آواز, ایمان سے کہو. ہاں تو پھر تبرہ کرنا ہے اس پہ. موسیٰ نے ہاں اب وہ کریں میرا کوئی رکھتا ہے نہیں جو تو مجھے رکھتا تو پکی تھی رکھتا میں کو مضمون ہے. ہاں ہاں جی کیا بات کہاں تھی بلا شاد بات نکل گئی. پھر منت موسیٰ کو کہتا رہا فلاں کے واسطے مجھے معاف کر دے, اور فلاں کے واسطے, یہاں تک نکل گئی. واسطے دیتا رہا. موسیٰ غضبناک ہو کے کہتا رہا ابلائی دے, نکلتی جا نکلتی جا. دریا برد ہو گیا, پاتال میں چلا گیا خزانوں سمیت. یہ جو زمین سے خزانے نکل آتے ہیں وہ قارون کا چلتا ہوا خزانے کا ایک حصہ ہوتا ہے. رسول فرماتے ہیں اس کا خزانہ گردش کر رہا ہے سمندر کی تہہ کے نیچے. تو کبھی زمین کے کسی نہ کسی حصے میں ظاہر. تو میں نے یہ بات اس لیے نہیں شروع کی, جب نکل لیا آواز قدرت آئی, ما اقسا قلبک یا موسیٰ, موسیٰ کتنے سخت دل ہو تم. لم یزل ینادیک وما رحمتہ,
عزتی و جلالی لو نادانی مرتن واحدا یا رحم تو، وہ کتنی بار تجھے پکار پکار کے واسطے دیتا رہا، تجھے رحم نہیں آیا، وہ بھی بدبخت تھا، ایک بار مجھے پکار لیتا میں معاف کر دیتا. ایک بار اگر پکارتا، میرا گھر جا کے سوچنا ضرور قارون ہے کون؟ مشرک، کافر، ملحد، مرتد، بے دین. اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے پکارتا. ہماری والا جتنا گناہ گار ہو قارون سے برا تو نہیں نہ ہو سکتا. تو اس نے رشتہ دار کو معاف نہیں کیا، غضبناک تھے. اور قرآن میں کہیے گا علامہ سے اس کی غضبناکیوں کا ذکر ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. حجت بھائی کو، ہارون کو یہاں سے پکڑا تیری موجودگی میں، 2 سالہ پرستی. فرمایا اس لیے جان کے میرے بابا کو قاسم کہا گیا کہ پتہ چلے کہ اتنے اقتدار کا مالک غصہ برداشت نہیں کرتا، اور کائنات کا اقتدار جس کے اقتدار کا ایک نقطہ ہے. اللہ جانے دیکھا میں نے کیا کہا ہے، اللہ جانے کس کے سر سے گزرا ہے، خدا جانے کس کے شہنے دل میں اترا ہے. اتنا اقتدار ہے 14 کے پاس اور 14 کے ہر فرد کے پاس کہ یہ پوری کائنات جسے تم کائنات کہتے ہو یہ نقطہ ہے. 4 نقطوں کے برابر الف ہوتا ہے. ایسے ہر حرف کے وجود کو دیکھ کر نقطے پھیلاؤ اور پھر 28 حرف ہیں. پھر حساب کرنا جھنگ والوں کہ ان کا اقتدار کہاں تک ہے. اب بتائیں یوں چلا، میں بھی شاید نہ سمجھا، میں بھی یہ سمجھتا کہ یہ 7 زمینیں 7 آسمان یا 18,000 عالم وہ یہی کائنات ہے. جب موت آتی ہے مارتا کون ہے؟ کون سا فرشتہ؟ پکی بات، چونٹی کو، ہاتھی کو، جنات کو، انسانوں کو، فرشتوں کو. میں بھی یہی سمجھتا تھا امجد کہ چونکہ ساری مخلوق کو یہ مار رہا ہے تو بس کائنات کا قابل یہ روح یہ ہے. لیکن وہ تو میدان کربلا میں جب اس کا سامنا ہو گیا نا سلطان کربلا سے، کہنے کا بعد آپ تکلیف میں اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں آپ کی روح قبض نہ کروں. حقارت سے اکبر کے بابا نے کہا روح قبض کرے گا حسین کی اور تو. مولا کیوں نہ کروں؟ ہر ذی روح کا قابض روح میں ہوں. کہ میں منہ سے بڑا بول نہیں بولا کرتے. ہر ذی روح کا قابض روح تو ہے. مولا پوری کائنات میں دوسرا قابض روح فرشتہ کوئی ہے ہی نہیں، میں ہوں. اگر وہ میرے شریک تھا تو پھر ٹھیک ہے، مجھے رونا لگ گیا. یاری کائنات کا قابض روح میں ہوں. حسین نے فرمایا میں رعایت سے بولتا رہا کہ تیرا دل نہ ٹوٹے، تو اپنی حد کو سمجھ ہی نہیں رہا. مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ اقتدار میں حسین کی زندگی ہے. تو اللہ کی مخلوق کی جز لا یتجزا کو بھی نہیں جانتا. سمجھ آ رہی میری بات؟ تجھے پتا نہیں. اب ہم کیا مخلوق کا اندازہ لگائیں گے؟ یہ ایسا ہے، ایک حدیث بات کرتا ہوں ایک چھوٹی سی، اسی سے تصور کر لینا. اور حدیث میں رسول کی ہے، فرمایا ان اللہ خلق العرش من جوہر اخضر وجعل له 70,000 وجه وفي كل وجه 666,000 فم وفي كل فم 666,000 لسان يسبح الله بكل لسان وفم وكل لغة والصوابها لمحبي محمد وآل محمد. میں نہیں جانتا تماشائی کون ہے، حقیقت